ارشاد فرمایا کہ نیکیاں کرو، لیکن شیطان کا کام یہ ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا کہ جب تک میں دنیا میں رہوں گا تیرے بندوں کو برگلاتا رہوں گا، ان کو بھٹکاتا رہوں گا اور اہدنا الصراط المستقیم سے ان کو ہٹاتا رہوں گا۔ ناظرین، پتہ چلتا ہے کہ شیطان وہ چیز ہے کہ انسان کے ہر وقت ساتھ میں ہے، چاہے وہ کوئی سا پہر ہو، وقت ہو، صبح ہو، شام ہو، لیکن شیطان کا کام بندے کو بہکانا ہوتا ہے۔ انسان تھک جاتا ہے، لیکن شیطان وہ چیز ہے، شیطان اس چیز کا نام ہے کہ شیطان نہیں تھکتا، وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو برگلاتا رہتا ہے۔ اور شیطان کہتا ہے، اور اس نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اتنی قوت طاقت عطا فرما جو کہ میں دنیا کے اندر تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام وہ قوت عطا فرما دی کہ جا دنیا کے اندر میرا جو بندہ ہوگا وہ تجھ سے بہکے گا ہی نہیں، وہ تیرے راستے پر چلے گا ہی نہیں، جس راستے پر تو ہے وہ اس راستے پر میرا بندہ آئے گا نہیں۔ اس لیے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، شیطان ان کی طرف ان کو برائیوں کی طرف بڑھاتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، تاکہ انسان دنیا کے اندر تمام نیکیوں سے رکا رہے اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی طرف بڑھ جائے۔ ناظرین، شیطان انسان کی طرف اور انسان کی خون کی طرف اس طرح سے بڑھتا ہے جیسے کہ انسان کے شریر میں خون دوڑتا ہے۔ ناظرین، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، مالک میں تیرے بندوں کو برگلاتا رہوں گا، ان کو بہکاتا رہوں گا، نمازوں کی طرف آنے نہیں دوں گا اور سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اور جو بندہ تیرے سیدھے راستے پر آئے گا، نیکیوں کے راستے پر آئے گا، اچھائیوں کے راستے پر آئے گا، میں ان کو وہاں سے بہکاؤں گا تاکہ تیرے بندے تیری عبادت نہ کر سکیں، تیرے بندے تیری عبادت و ریاست کی طرف نہ بڑھ سکیں۔ ناظرین، پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور شیطان انسان کو جب خاص کر کے فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو، لیکن شیطان اس کو ہر حال میں کوشش کرتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شیطان کے جو داخل ہونے کے راستے ہیں وہ 3 راستے ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر انسان نے وہ 3 راستے بند کر دیے تو شیطان داخل ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہلا راستہ آنکھ ہے، دوسرا راستہ اس کے ہاتھ، تیسرا راستہ اس کی زبان، اور چوتھا راستہ جو کہ انسان کے کان ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے اس چیز کی مراد ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے، جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، اچھا دیکھے یا پھر برا دیکھے، لیکن برا دیکھتا ہے تو شیطان اس راستے سے داخل ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر تمام وہ وسوسے پیدا کرتا ہے جو انسان نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح سے انسان کے کان ہیں، کان سے مراد یہ چیز ہے کہ انسان جب کوئی برائی کی چیز سنتا ہے، کوئی برائی سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، چغلی سنتا ہے، جھوٹ سنتا ہے، تو ان تمام راستوں سے شیطان داخل ہوتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے اور اس کو تو کر۔ ناظرین، اسی طرح سے اس کے ہاتھ ہیں۔ ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ ہاتھوں سے مراد یہ چیز ہے کہ انسان ان کاموں کو کرے، یا کوئی برائی والے کام کرے، یا کوئی چوری کرے، یا کسی کے طرف اپنا غلط ہاتھ کو بڑھائے یا غلط اشارہ کرے، شیطان ان سے بھی کام لے لیتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے انسان کی زبان ہے۔ زبان کا راستہ یہ ہے کہ انسان جب جھوٹ کو ایجاد کرتا ہے، جھوٹ کو بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو شیطان پھر اس کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ ناظرین، پتہ چلتا ہے کہ شیطان وہ چیز ہے کہ انسان کے ہر وقت ساتھ ہے، اور اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی دماغ کے اس کے اندر کوئی نہ کوئی وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر کرتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے اندر شیطان کوئی نہ کوئی خرافات کو ایجاد نہ کر دے، کوئی نہ کوئی خرافات اس کے دل کے اندر یا دماغ کے اندر چلتی ہوتی ہے۔ ناظرین، شیطان مسلمان کا، ایمان والے کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں جتنا ہو سکے گا مجھ سے قیامت تک میں بندوں کو بہکاؤں گا اور ان کو جہنم میں لے کر کے جاؤں گا۔ ناظرین، شیطان اتنا بڑا دشمن تو دشمن بھی نہیں ہے، لیکن شیطان نے کھلا چیلنج کیا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا۔ ناظرین، انسان تھک سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، لیکن شیطان وہ چیز ہے کہ شیطان کو تھکنا ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی گھبراتا نہیں، وہ کبھی ڈرتا نہیں، وہ کبھی بھاگتا نہیں،
شیطان کا کام تو یہی ہے کہ وہ انسان کو بہکائے، انسان کو ڈرائے، انسان کو ان تمام چیزوں سے، کبھی دشمنی کے نام پر، تو کبھی لڑائی کے نام پر، تو کبھی چغل خوری کے نام پر، تو کبھی جھوٹ کے نام پر، تو کبھی نمازوں کے نام پر، تو کبھی کسی طرح سے انسان کو ہر حال میں وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان سے ہم جو مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارا جو مقابلہ ہے کسی عام انسان سے نہیں ہے، ایک ایسی طاقت سے مقابلہ ہے جس کے پاس میں بہت ساری طاقتیں ہیں، اور ایک ایسی چیز سے ہمارا مقابلہ ہے کہ جس کے پاس میں بہت کچھ ہے۔ انسان تو ایک کمزور ایک شخص ہے، لیکن انسان کے ساتھ میں جس سے مقابلہ ہو رہا ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان جو دشمن ہے وہ کمزور نہیں ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس طاقتور سے جب ہم لڑنے کی کوشش کریں گے اور جس سے ہمارا مقابلہ ہے، تو مقابل میں سامنے آنے والا شخص کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے، تو ہمیں بھی ویسی ہی تیاری کرنی ہوگی، ویسے ہی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ سامنے والے شیطان کو ہم اس کو کمزور کر سکیں۔ ناظرین دیکھیے، شیطان بہت طاقتور ہے، لیکن طاقتور سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں بہت ساری چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں